نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 تفسیر الاسلام دینن، اور لوگوں جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، یہ ایک ہی دین، اور رحمان اور رام میں صرف کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نون کا فرق ہے یا ہا کا فرق ہے، باقی رحمان اور رام علیہ اللہ ایک ہی چیز ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آنا چاہے اللہ کے پاس، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، صاف بات کہتے ہیں لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو وحدت ادیان کا پرچار ہے نا کہ سارے ہی دین ایک ہیں، اور یہودیت بھی وہی ہے، عیسائیت بھی وہی ہے، اور اللہ نے سب کو بلایا ہوا ہے، اور سب قیامت میں پہنچ کے ایک ہی ہو جائیں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں ڈرنا چاہیے اس وعید سے۔ اللہ نے کہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہم اس سے قبول نہیں کریں گے جو بھی اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا دوسرا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، بڑا خسارہ اس کو پہنچے گا۔ ساری زندگی محنت کرتا رہا اور وحدت ادیان پہ کام کرتا رہا، دین ایک ہی ہے سب کا، اور وہاں پہنچا تو پتا چلا جتنے سکے لایا ہوں سب کھوٹے ہیں، اور یہاں تو ایک ہی سکہ چلا اسلام والا، اب تو نہ پلٹ کے جا سکتا ہے، زندگی ملتی ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ ہے۔ دیکھا ہے؟ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 86 تفسیر کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں۔ ایمان دیا ہے اللہ نے، اب کفر کی طرف لپکتے ہیں، اب کافر انہیں اچھے لگتے ہیں۔ وشاہدوا، اور یہ گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اسلام کے حق ہونے کے، اس کے باوجود اب یہ کفر کی طرف لپکتے ہیں کہ کفر کو اپنا لیں۔ اتنی وعید ہے۔ اس لیے عیسائیوں، یہودیوں یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، آدمی کو کسی کی مذہبی رسومات میں نہیں شرکت کرنی چاہیے، بچائے اپنے آپ کو۔ مذہبی رسومات میں شرک ہوتا ہے، مذہبی رسومات میں اسلام کے خلاف بات ہے نا۔ ایک ہے ان کے کلچرل جو فنکشنز ہوتے ہیں، وہ پھر اگر جائز ہیں تو جائز ہیں، ناجائز ہیں تو ناجائز ہیں۔ جیسے شراب ہے، بے پردگی ہے، یہ ان چیزوں کو ناجائز کر دیتی ہے، لیکن ان کے کلچرل فنکشنز، یعنی جیسے اپنے ملک کی کوئی دن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، وہ تو ہوئے جائز۔ اور مذہبی تہوار ان کے جن میں خدا کے ساتھ شرک ہو، جن میں اللہ کی وحدانیت پہ، اسلام پہ حرف آتا ہو، کبھی نہیں جانا چاہیے اس میں۔ اللہ نے کہا ہے خدا اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے گواہی، جو ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں اور گواہی دے چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وجاءہم البینات، جن کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ خدا نے اتنا کچھ دیا، پھر اس کے باوجود کفر، اور جو کفر کرتے ہیں